بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی محبت، اس کی چاہت اور اس کا پیار انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جب اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوتا ہے اور کاروبار زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، مبلغین، قرآنی آیتیں، اللہ رب العزت کی نشانیاں، یہ ساری کی ساری انسان کی فطرت کے اندر یہ جو خدا کی محبت کا مادہ موجود ہے اور اس کو ماننے کا جو ذوق و شوق موجود ہے، اسے ہی بیدار کرنے کے لیے انسان کے دل کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ انسان اپنے رب سے اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ قرب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں ارشاد فرمائیے کہ میں قریب ہی ہوں۔ آج کے دور میں انسان کے اندر ایک خیال سا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کی مادیت سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ دنیا کے مال و اسباب کو اللہ رب العزت سے بڑھ کر قریب سمجھتا ہے، اور اللہ رب العزت کے قرب کا تصور کہیں دور اور سائڈ پہ انسان تصور کرتا ہے۔ اور جب بھی کوئی مصیبت بنے، پریشانی بنے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کرے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کو ہی اپنا مشکل کشا سمجھے اور رب کو ہی اپنی پریشانی کو دور کرنے کا سبب سمجھے، انسان ارد گرد آگے پیچھے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مادیت میں اپنی اس پریشانی کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے مصیبت میں، پریشانی میں اس کی توجہ اس کے رب کی طرف جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی اس مصیبت، پریشانی اور دکھ کے مداوے کا راستہ تلاش کرے۔ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ایک روشن کردار ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جو آپ کے پیارے بیٹے تھے اور آپ کی نبوت کے، آپ کے علم کے، آپ کی حکمت کے وارث تھے، اور تمام بیٹوں سے بڑھ کر اسی وجہ سے آپ ان کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہی پیارے بیٹے آپ سے جدا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف کے بھائی بنیامین، وہ بھی آپ سے جدا ہوئے۔ تو یہ بڑا صبر آزما اور بڑا مشکل وقت تھا حضرت یعقوب علیہ السلام پہ، اور آپ جب انہیں یاد کرتے اور آنسو بہاتے، پریشانی کا اظہار کرتے، تو آپ کے گھر والے تانے بھی دیا کرتے تھے، ابا جی کہ ساری زندگی اب آپ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، اسی پریشانی میں یہ وقت اپنا گزار دیں گے۔ تو جب وہ اس طرح کی بات کرتے تو جناب یعقوب علیہ السلام کی زبان سے جو کلمات طیبات نکلا کرتے تھے، آج دکھوں، پریشانیوں اور غموں کے مارے لوگوں کے لیے وہ الفاظ نشان راہ ہیں اور زاد راہ بھی ہیں اور منزل کی طرف پہنچانے والے بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، انما اشکو بسی، بے شک میں شکوہ کرتا ہوں اپنی مصیبت کا، وحزنی، اپنے دکھوں کا، اللہ، اپنے رب کی طرف۔ یہ کیفیت اگر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو پھر یہ دکھ نہ رہیں، یہ پریشانیاں نہ رہیں، بلکہ یہ دکھ، مصیبتیں اور پریشانیاں نہ صرف ٹل جائیں، ختم ہو جائیں، بلکہ اگر کسی پہ کوئی پریشانی آئے بھی تو وہ اسے اپنے محبوب، اپنے خدا کی طرف سے سمجھے، اور محبوب کی طرف سے جو چیز آئی ہوتی ہے لوگ اسے بطور تحفہ آگے بڑھ کے قبول کرتے ہیں اور محبوب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ تو جب یہ کیفیت بندے کے دل میں، بندے کے جسم پہ اور بندے کی سوچ پہ طاری ہو جائے تو پھر یہ پریشانیاں نہیں رہتی، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملا ہوا تحفہ بن جاتی ہیں، اور پھر یہ اٹینشن اور پھر پریشانیوں کی وجہ سے جو برے اثرات بندے کی صحت پہ، بندے کے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں، ان سب سے بندے کو چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرمائے اور اس قرب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔